اہل سنت جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں کتاب و سنت والے وہ تو بات کریں گے، حکومتوں کے تعلق سے بھی جو صحیح بات ہے وہی بولیں گے. ہاں ان کی چاپلوسی نہیں چلتی ہے، لیکن یہ عہدہ و منصب بھی نہیں چاہتے ہیں. ہاں یہ تو بدعتیوں کا سیوا ہے کہ جہاں عہدہ پا گئے تو اس کی چاپلوسی کرنا شروع کر دیے، اور جہاں عہدہ نہیں ملا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. یہ صحیح جو اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں ان کی ایسا چلتا ہی نہیں. امام محمد اس کی مثال ہے، حکومت کی طرف سے ان کو جو ہے بہت پروٹوکول ملا، لیکن وہ سب اپنے گھر ہی پہ رہنا پسند کیا، سب کچھ چھوڑ دیا. کہا ٹھیک ہے ہم جیسے لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے ہم ان سے ہی پڑھائیں گے، اپنا جو پیشہ اپنا جو سیوا ہے. آپ کو ضرورت ہوگی تو مجھ سے اپنا جو مجھ سے ہو سکے گا میں مشورہ دوں گا، کروں گا، ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں آؤں وہاں پہ اور جو ہے سرکاری عہدہ قبول کروں اور ساری ذمہ داری وہاں پہ نبھاؤں، وہ سب میرے بس کی بات نہیں ہے. لیکن مجھ سے جو مشورہ لینا ہوگا میں دوں گا. تو بہرحال متوکل اللہ پڑھا لکھا تھا، تو پڑھے لکھے غیر پڑھے لکھے میں فرق ہوتا ہے. ہاں تو اس نے جو ہے مناظرہ کروایا تھا، امام احمد رحمہ اللہ کی جیت ہوئی تھی، تو اس نے پروٹوکول دیا اور جتنے بدعتی تھے سب کو جو ہے دربار سے بھگا دیا. پھر امام احمد سے مشورہ لے کر کے جو جس کے یہاں بدعقیدگی پائی جاتی تھی، ذرا بھی بدعقیدگی پائی جاتی تھی، جب تک امام احمد کا مشورہ نہیں آ جاتا تھا اس کو کوئی عہدہ نہیں ملتا تھا. تو وہ جس کے یہاں بھی کوئی غلط چیز دیکھتے تھے، اگر جس کے یہاں کوئی بدعت دیکھتے تھے تو منع کر دیتے تھے کہ یہ جہمی ہے، یہ جو ہے رافضی ہے، اور یہ معتزلی ہے، اس کے یہاں یہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے، اس کے یہاں یہ گمراہی پائی جاتی تھی. آپ اگر بول دیتے کہ اس کے یہاں گمراہی پائی جاتی ہے تو اچھا ابھی لوگ کہتے ہیں کہ چلیے ایک آدھ بدعت پائی گئی، کوئی جو ہے ٹھیک ہے فلاں وحدت الوجود کا قائل ہے اور یا فلاں چلو بدعت، لیکن ایک دو بدعت سے کیا ہوتا ہے؟ ارے اس وقت ایک ہی دو بدعت کی وجہ سے جو ہے اس کو عہدے نہیں ملتے تھے، اس کو جو ہے بولا جاتا تھا کہ اس کے پاس مت بیٹھو یہ بدعتی ہے. ایک ہی وجہ سے ایک ہی بدعت، اگر وہ پرچار کرتا اپنی بدعت کا تو لوگ اس طرح فیصلہ کرتے تھے اور اس کو جو ہے فتویٰ دیتے تھے. تو امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں تفصیل سے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ دو اسٹینڈ وہاں پہ اس وقت پایا جاتا تھا، ایک بدعتیوں کا جہمی اور جہمیہ کا اور معتزلہ کا، اور دوسرا جو ہے ان لوگوں کا اہل سنت والجماعت کا، جس میں سر فہرست امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے. وہیں پر جو ہے کچھ سہولت کار بھی تھے، ہر زمانے میں ہوتے ہیں سہولت کار کہ وہ چاہتے کہ بدعتیوں کو بھی لے کر کے چلیں اور جو صحیح مسلک اور منہج ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے کر کے چلیں. یہ بدعت کی سہولت کار اس وقت بھی تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی سہولت کار تھے اس وقت. وہ لوگ یہ اس عقیدے کے بارے میں یہ جو بدعت پھیلائی گئی تھی قرآن مخلوق ہے، ہاں تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم صرف اتنا ہی کہیں گے قرآن اللہ کا کلام ہے، اب ہم آگے بولیں گے ہی نہیں مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، تاکہ اس جھنجھٹ سے ہم بچ جائیں. بھائی اگر مخلوق کہیں گے ہیں تو جو بدعتی ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ ہماری ادھر نہیں ہے، اگر ہم کہیں گے غیر مخلوق ہے تو پھر بدعتی کہیں گے ہماری طرف نہیں، اگر مخلوق کہہ دیں گے تو یہ جو اہل سنت ہے یہ ہمیں نہیں مانیں گے. تو وہ لوگ ان کو کیا کہا جاتا تھا اس وقت کے جو سہولت کار تھے ان کو واقفہ کہا جاتا تھا کہ یہ فرقے واقفہ سے اس کا تعلق ہے. ہاں فرقے واقفہ کہا جاتا تھا. واقفہ کا مطلب ہوتا ہے توقف اختیار کرتے تھے وہ لوگ. وہ بول دیتے تھے القرآن کلام اللہ ثم توقفا، وہ کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے، کہتے تھے ہم بھائی اتنا کہہ کر کے خاموش ہو جائیں گے، آگے ہم یہ بات نہیں کہیں گے کہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. تو باقاعدہ اس وقت کے جو اہل سنت تھے انہوں نے ان پر بھی بدعتی ہونے کا فیصلہ کیا، حکم لگایا. جی ہاں کہ یہ جو واقفہ ہے یہ بھی جو ہے باطل فرقہ ہے، یہ بھی واقفہ جو ہے نا یہ بھی بدعتی ہے. بھائی کیوں؟ یہ تو عقیدہ نہیں رکھتا تھا، مخلوق کے تو نہیں کہتے تھے قرآن کو، لیکن ان کو کیوں بدعتی کہا گیا؟ کیونکہ یہ لوگ بدعتیوں کا ساتھ دیتے تھے، ان کی سہولت کاری کرتے تھے. آپ جائیں لکھ کر کے دیکھیں بھائی واقفہ کسے کہتے ہیں، فرقہ واقفہ کیا ہے، ان کا کیا اسٹینڈ تھا اس وقت. تو ان کو بھی بدعتی کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ ان کے سہولت کار تھے.